میرے دوستو، ہمارے علماء نے لکھا ہے جو بندہ اپنے جانور موٹے تکڑے تازے کی قربانی کرے گا، اس جانور پہ بیٹھ کے اس بندے نے پل صراط پار کرنی ہے۔ اگر ایک بندہ کرے گا تو اس بکرے پر ایک ہی بندے بیٹھنے کی طاقت ہوگی، اور گائے کا کرے گا تو گائے 7 بندوں کو بٹھا سکے گی زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ تو آج کل لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ بکرے میں 1 شریک ہو اور گائے میں 7 شریک ہو، زیادہ سے زیادہ، کم از کم کتنے بھی ہو جائیں۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں، مجھے اس دن ایک بندے نے فون کیا کہ میری اور میری گھر والی دونوں پہ قربانی ہے، کوئی طریقہ بنائے ایک قربانی ہو جائے۔ میں نے کہا طریقہ تو بنا دوں گا، لیکن بکرا ہکے کو گھن ویسی ازال تیری رولسی کھڑوتی پل صراط تے، تو خدا کے بندے کوئی اپنی ترتیب کے ساتھ اس کی بھی دیکھ۔ نہیں صاحب ہکا بکرا ہوئے، ایک بکرا کیویں ہوئے؟ بس ایک بندے نے مجھے فون کیا، میری گھر والی کہتے ساتھ بیٹھی ہے، اور کوئی ترتیب بتائیں، ہمارے پاس سونا چاندی تو ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن فی الوقت پیسے کیش کی شکل میں نہیں ہے، کوئی ترتیب بتائیں تاکہ قربانی ہم سے ٹل جائے۔ چل گئے جان چھٹی، کوئی ترتیب بتائیں تاکہ قربانی آ جائے۔ نہیں سب قربانی لگی مجھے۔ میں نے اسے کہا ایک ترتیب ہے۔ کہتے وہ کیا؟ میں نے کہا جتنا مال اس آپ کی بیوی کے پاس ہے سارا کسی مدرسے میں ہدیہ کر دو، جامعہ آلے بیٹھن جامعہ ونچے دے دو، تو تیری بیوی قربانی سے بچ جائے گی۔ تو یہ بہت اچھی ترتیب ہے۔ یہ تو ڈاٹھی اوکھی ہے تو لیلا کو ہو جا۔ تو بعض میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، آج ہم وہ لوگ ہیں جو دین سے بچانے کی ترتیبیں سوچتے ہیں کہ کوئی طریقہ بنے کہ ہم دین پر بچا لیں، مال کو لگا لیں۔ نہیں، یہ علماء بیٹھے ہیں، تفسیرات پوچھ لینا۔ حضرت مولانا اللہ بھائی صاحب کی موجودگی میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، یہ سورت نمبر 9 سورت توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 92 ہے 93 ہے۔ یہ صحابہ کرام کے ان بندوں کا واقعہ ہے جو انتہائی غریب تھے، گدھا بھی نہیں خرید سکتے تھے، خچر بھی نہیں خرید سکتے تھے، چہ جائے کہ گھوڑا اور اونٹ خریدیں، اتنے غریب تھے۔ اور کیوں خریدیں؟ بطور سواری۔ اور رسول اللہ کا سفر 900 کلومیٹر سے زائد تبوک کا ہے، مدینہ منورہ سے آج بھی 900 کلومیٹر سے زائد ہے تبوک کا سفر۔ میں نے دیکھا ہے سفر میں کتنا لمبا سفر ہے، اسے جیش الاسرا کہتے ہیں، سختی کا سفر تھا۔ تو اس سفر میں جانے کے لیے انتہائی غریب تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ حضور کے پاس کچھ صاحب استطاعت لوگوں نے سواریاں بھیج دی ہیں کہ ہمارے پاس تو 2 4 ہیں، ہم نے ایک رکھ لی ہیں، باقی آپ لے لیں، ان غریبوں کو دے دیں جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں تاکہ وہ بھی جہاد کا ثواب حاصل کر لیں۔ تو ان کو آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی۔ یہ اس وقت پہنچے جب حضور ساری سواریاں مستحقین میں تقسیم کر چکے تھے، اب کوئی سواری موجود نہیں تھی۔ اب یہ آئے خوشی خوشی، آنکھوں میں یہ بات سجائے کہ حضور کے ساتھ سفر کریں گے، سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہیں گے، اور خوشی خوشی یہ چند غریب کا ٹولہ آ گیا۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے دربار پہ حاضر ہیں، آپ کے پاس سواریاں ہیں، آپ ہمیں 1 2 سواری دے دیں، چاہے ہم 2 3 3 بندے باری باری بیٹھیں گے، آپ کے ساتھ جہاد پہ جائیں گے۔ اب دیکھیں صحابہ کی لجاجت کتنی ہے، دل کتنا ہے، اور اس کے اوپر کتنا دل کی کڑن ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف دیکھ کر کہا جس طرف سواریاں بندھی ہوئی تھی، بیٹا اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، حیران، اب کچھ نہیں ہے؟ اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب تھوڑا پہلے آ جاتے، میں باقی مستحقین کو دے چکا ہوں، اب پہلے آتے تو آپ کو مل جاتا۔ اب ان کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے دربار سے اجازت مل گئی کہ آپ نہیں جا سکتے، خیر ہے، آپ پر گناہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے واپسی کے لیے جب یوں کمر پھیری نا، حضور کی طرف تو پیٹھ ہو گئی تھی، اب اللہ کے رسول تو نہیں دیکھ رہے، آگے اللہ نے فرمایا آگے میں نے دیکھا، ان کی آنکھوں سے ڈگمگائے ہوئے آنسو یوں تر بتر ہو کے گرنے لگے۔ یہاں واو حالیہ ہے، تولوا واعینہم، ان کی آنکھوں سے تر بتر آنسو گرے، اور یہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے اے کاش کہ آج کچھ ہوتا دین پہ لگا دیتے۔ یہ جملہ سنو، اللہ فرماتے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، کوئی گناہ نہیں ہے ان لوگوں پہ جو آپ کے پاس آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے رسول ہمیں کچھ دے دیں، قُلْتَ لَا لِتَحْمِلَهُمْ، تاکہ آپ ان کو سوار کر لیں، سواریاں دے دیں، قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس اب تو کوئی گنجائش نہیں بچی کہ تمہیں سواریاں دے دوں۔ تولو کا لفظی معنی ہوتا ہے یوں کمر پھیرنا، یہ انہوں نے کمر پھیری، تولو یہ واو حالیہ ہے، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی، کس کے؟ دکھلاوے کے؟ کہا جی نہیں، حزنًا، ان کے دل کو چوٹ پہنچی تھی۔ کیا چوٹ پہنچی تھی؟ اللہ یجدوا ما ينفقون، اے کاش آج ہمارے پاس کوئی وسعت ہوتی ہم رب کے راستے میں خرچ کرتے۔ میں نے اسے کہا یہ صحابہ کرام کا مزاج ہے،
وہ نہ لگانے پہ رو رہے ہیں اور لگا کے بھی رو رہے ہیں کہ کاش مزید ہوتا تو لگاتے، اور آپ بچانے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہو، بے دودھ بجائے ہیکتے قربانی آ وجہ۔ میں نے کہا یہ آج ہمارا حال ہو گیا۔